السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مسلیا اما بعد. خواتین اسلام، ایمان کا تعلق غیبیات سے ہے. جو ہمیں نظر نہیں آتی چیزیں اس پر ایمان لانا ہے. ہم نے مثال آپ کے سامنے دی رسالت پر ایمان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ذرا بھی شک نہ ہو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہم نے پیش کی. ایسے ہی ایک مثال اور میں آپ کو دے دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بدو دیہاتی کے ساتھ جانور کا سودا کر رہے ہیں. ایک بدو دیہاتی کے پاس ایک جانور تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانور پسند آ گیا اور آپ نے اس کا سودا کر لیا. قیمت طے ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلیے میں گھر پر چل کر قیمت رکھی ہوئی ہے اسے ادا کر دیتا ہوں. یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلنے لگے اور بدو دیہاتی جو تھا وہ اپنے جانور کو لے کر پیچھے پیچھے چلنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد اس بدو کے ذہن میں نامعلوم کیا خیال آیا. اس نے آواز لگائی، کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہیں پر فائنل کر دو، یہیں بتا دو کہ آپ کو جانور خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، ہم نے تو جانور خرید لیا ہے، ہمارا سودا مکمل ہو چکا ہے، بس آپ کو قیمت دینے کے لیے جا رہے ہیں. کہا کہ نہیں سودا ہوا ہے، آپ ابھی بتا دو. کہا ہم نے تو خرید لیا ہے. کہا نہیں، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ بدو دیہاتی یہاں تک آ گیا اور کہنے لگا کوئی پروف ہے آپ کے پاس، کوئی گواہی دے گا آپ کے پاس، آپ کی کوئی گواہی دے گا کہ میں نے یہ آپ کو بیچ دیا ہے. اتنے میں وہاں سے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، خزیمہ کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا اور وہ ساری باتیں سن رہے تھے. فوراً جھٹ سے آگے آئے اور کہتے ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ جانور کا سودا کر لیا ہے. بات ہو گئی ختم. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ سے پوچھا بعد میں، اے خزیمہ، جب ہمارا جانور کا سودا ہو رہا تھا اس وقت تو تم نہیں تھے، پھر تم نے کیسے آ کر گواہی دے دی؟ خزیمہ کا جواب سنی. خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں. آپ کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں جو کچھ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ. آسمان سے آپ پر وحی آتی ہے، خبریں آتی ہیں، آپ وہ باتیں ہم سب کو بتاتے ہو. ہم آسمان سے آنے والی خبروں کے بارے میں سن کر یقین کر لیتے ہیں، تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ دنیا کی چھوٹی موٹی چیز کے لیے ہمارا نبی جھوٹ بولے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نہیں مان سکتے اس کو کہ ہمارا نبی نعوذ باللہ جھوٹ بولے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں ہم اور آپ. یہ ایمان دیکھیے خزیمہ کا کہ ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی جب کہہ رہے ہیں کہ سودا ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نہیں ہوا. کہہ رہے ہیں تو بس ہو گیا. یہ ایمان ہے. اللہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی خزیمہ سے، تو کہنے لگے خزیمہ کے بارے میں صحابہ اکرام کے سامنے کہ اے لوگو سنو، یہ میرا خزیمہ ہے. ہر آدمی جب گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی ایک مانی جاتی ہے، لیکن میرا خزیمہ آج کے بعد سے جس کسی کے بارے میں بھی گواہی دے گا اس کی گواہی ایک نہیں دو مانی جائے گی. اور شریعت میں دو گواہ ہوتے ہیں تبھی کوئی بات مقبول ہوتی ہے. تو خزیمہ اگر گواہی دیں گے تو ان کی گواہی دو مانی جائے گی. یعنی ذو الشہادتین، کیا کہا؟ ذو الشہادتین کا خطاب مل گیا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو یہاں دیکھیے یہ ایمان ہے خزیمہ کا، ہے نا؟ سبحان اللہ. اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھجورے کھا رہے تھے. کسی نے آواز لگائی کہ میدان جنگ کا معاملہ چل رہا ہے، میدان کارزار گرم ہے، وہاں جو بھی جائے گا شہید ہوگا، جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. سبحان اللہ، کیا جنت ملے گی؟ کھجورے کھا رہے تھے، جنت کا نام سن کر اچھل پڑے. اور کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں شہید ہو جاؤ گے جنت. اس قدر نبی کی بات پر یقین آ گیا کہ نبی کہہ رہے ہیں جنت ملے گی. ایسا یقین آیا کہ کہا اب یہ کھجور کھانے میں ٹائم پاس کیوں کروں، کھجور کو ہوا میں اچھالا اور میدان جنگ میں گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یقین دیکھیے، اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں یقین. تو خواتین اسلام،
اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارا بھی ایمان ایسا ہی پختہ کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔